أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جس نے انسان کو بولنے کی قوت عطا کی، اسے زبان دی، اس زبان کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے کا ہنر دیا، اور پھر اس پر احسان عظیم یہ کیا کہ اسے اپنی مقدس کتاب القرآن کی تلاوت کا شرف بخشا. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن مجید کو ہمیں ہو بہو پہنچایا جس طرح حضرت جبرائیل نے ان تک پہنچایا، اور ہمیں یہ سکھایا کہ قرآن پاک کیسے پڑھا جائے، کیسے سمجھا جائے اور کیسے عمل میں لایا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو محبت سے، خشوع و خضوع سے، تجوید و ترتیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آپ کے سامنے جو اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں کیا لکھا ہے، کوئی بتائیے؟ سبق نمبر کیا ہے؟ جی حافظ صاحب آپ کا پریزنٹیشن نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، پی پی ٹی چلا گیا؟ PPT نہیں آ رہا میں نے ابھی شیئر کیا تھا نا. تھوڑی دیر آیا نہیں چلے جی اچھا، اب آیا دیکھیں. سبق جی جی جی. مخارج الحروف. مخارج الحروف. مخارج الحروف تیسرا کیا مطلب ہے اس کا؟ حروف کا جو ہے نا آواز نکل، مطلب جہاں پہ پلیسز کا پوائنٹ آف بالکل. مخرج کا پلورل ہے، جمع ہے. مخرج ایک نکلنے کی جگہ، مخرج مینس نکلنے کی جگہ، اور مخارج اس کا پلورل ہے یعنی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہیں. لیٹرز کے نکلنے کی جگہ، حروف کے نکلنے کی جگہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتائے؟ ہمارے منہ کے جو ہے نا الگ الگ حصوں سے جو ہے نا عربی الفاظ، جیسا کہ ہا ہے، آئین ہے، قاف ہے، یا پھر فا ہے، واو ہے، مطلب منہ کے کس کس زبان سے کون سا حروف ادائیگی کرنا ہے، اس کا مطلب. ویری گڈ، صحیح بات ہے جی. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آرٹیکولیشن پوائنٹ یا ایگزٹ پوائنٹس. یعنی قرآن کی تلاوت کے دوران ہمارا حرف، کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے نکل رہا ہے، کس مقام سے نکل رہا ہے. تو یہ گویا کہ نکلنے کی ایک جگہ ہے جس کو ہم مخارج کہتے ہیں. مخرج الحروف یا مخارج حروف. یعنی اس سبق کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ ایک حرف کہاں سے نکلتا ہے. حلق سے نکلتا ہے، زبان سے نکلتا ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہے، یعنی ناک کی آواز سے وہ حرف ادا ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ قرآن کی صحیح تلاوت کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے. قرآن کی درست تلاوت میں مخارج الحروف کو، اس چیپٹر کو، اس سبق کو وہی مقام حاصل ہے جو انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے. ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر انسان کی
کمر میں ریڑھ کی ہڈی درست نہ ہو، وہ کمزور ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا جی، اس کی زندگی کیا ہے؟ اپاہج جیسی ہو جائے گی، نہ سنبھل کر چل سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی قاری کے مخارج اگر درست نہ ہو، کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ اس کی تلاوت میں بھی کیا ہوگی؟ ٹیڑھ ہو جائے گی، اس کی تلاوت بھی گویا کہ ڈگمگائے گی، اس کی تلاوت میں ضعف پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایک اور ہم مثال لیں مخارج کی، تو اس کی مثال عمارت کی بنیاد سے ہے۔ عمارت کی بنیاد، آپ کسی بھی عمارت کو دیکھیں، چاہے وہ عمارت جتنی بھی بلند ہو جائے، لیکن اس کی بنیاد یعنی جو پہلی اینٹ ہے اس میں ٹیڑھ ہو، اگر سیدھی نہ رکھی جائے، تو عمارت چاہے جتنی بھی شاندار آپ بنا لیجئے، وہ عمارت کیسی ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک عمارت کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اگر کمزور اینٹ پر رکھی یا کمزور بنیاد پر عمارت قائم ہے، تو وہ کبھی بھی زمین بوس ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی زمین پر آ سکتی ہے وہ عمارت۔ تو اس چیز کی گویا کہ میں نے مثال آپ کو اس سبق سے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اس سبق کی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں۔ جیسے معمار جو ہے عمارت کی پہلی اینٹ سیدھی رکھتا ہے، ویسے ہی ایک قاری کو تلاوت قرآن کی ابتدا درست مخارج کے علم سے کرنی چاہیے یا درست مخارج سے کرنا چاہیے۔ جی پھر سے دہراؤں، جس طریقے سے ایک معمار یعنی عمارت بنانے والا عمارت کی یعنی بلڈنگ کی پہلی اینٹ کو سیدھی رکھتا ہے یا رکھنا چاہیے، ویسے ہی ایک قاری کو بھی تلاوت قرآن کی ابتدا یعنی قرآن کی اسٹارٹنگ درست مخارج سے کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر ٹیڑھی عمارت ہوتی ہے، بنیاد ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے، ایک ٹیڑھی اینٹ ہونے کی وجہ سے تو عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مخارج کا علم ہم کو نہیں ہے تو ہماری تلاوت میں بھی ٹیڑھ پیدا ہوگی، ہماری جو قرآن کی تلاوت ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ کلیئر ہے؟ چلیے اس کو میں نے کچھ یہاں پہ ایک تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بنایا ہوا ہے۔ پہلے آپ کو لیفٹ سائڈ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس تصویر سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص ہے جو سیدھا نہیں کھڑا، جی جھکا ہوا سیدھا ہے۔ نہیں کھڑا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، تو سیدھا دیکھیں لہیم شہیم آدمی ہے لیکن سیدھا نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کتنی عمارت ہے، بڑی عمارت ہے، بلند بالا عمارت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پہلی اینٹ ہے یہ سیدھی ہے؟ نہیں سیدھی۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی بڑی عمارت ہو گئی، لیکن یہ عمارت ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اس کو بھی دیکھ لیجئے بات، اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہاں پہ آرٹیکولیشن پوائنٹس یا جو مخارج الحروف ہیں اس کی ہمیں اہمیت کو سمجھنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، اسے درست پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اور روز قیامت ہمارے حق میں قرآن کو گواہی دینے والا بنائے، نہ کہ ہمارے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا یا
تمہارے خلاف. تمہارے حق میں ہمارے حق میں قرآن گواہی کیسے دے گا؟ کہ ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، اس کو ہم درست پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس کو سمجھیں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. اور ہمارے خلاف گواہی کب دے گا؟ کہ ہم قرآن کو غلط پڑھیں گے، اس کے معانی کو سمجھیں گے نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ مخارج، یہ مخرج کا پلورل ہے، سنگولر مخرج. اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اب ہم آپ اس کو اگر آپ ایک سینٹنس میں کہیں تو اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں: دا پارٹ آف دا ماؤتھ ویئر دا لیٹرس کم فرام. منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف باہر آتے ہیں، حروف نکلتے ہیں یا ادا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن بائی ٹرم تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بائی لینگویج، لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. یہ اصطلاحی معنی ہے کہ مخرج منہ کے ان حصوں کو کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جی، مخارج کی اہمیت کیا ہے؟ امپورٹنسی کیا ہے مخارج کی اہمیت؟ مخرج سے انحراف لہن کا سبب ہوتا ہے. مخرج سے انحراف یعنی اگر آپ مخرج کو نظر انداز کر دیں گے، اس پر دھیان نہیں دیں گے، اس سے انحراف کریں گے، تو کیا ہوگا؟ لہن واقع ہوگا. لہن کیا چیز ہوتی ہے؟ غلطی. اور میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ لہن، خاص کر کے لہن جلی، بڑی غلطی، اس کے واقع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، یا 5 وجوہات سے لہن جلی واقع ہوتا ہے. جی، کون بتائے گا؟ السلام وہ علیکم. 5 صورتیں. السلام جی، طاہرہ خاتون بتائیے. السلام علیکم. جی، وعلیکم السلام. مخارج کا بدلنا، مخارج کا بدلنا، صفات کا بدلنا، اعراب کا بدلنا، حروف کی حرکات میں کمی زیادتی، متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا. بے شک. جی، تو یہ 5 ریزنز ہیں، اسباب ہیں، کس چیز کے؟ لہن جلی کے. تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ہم اس کیفیت کو، مخارج کی کیفیت کو کیسے جانیں. یعنی ہم یہ کیسے جانیں کہ ایک حرف کہاں سے نکل رہا ہے. تو اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے، یا جو اہل فن ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس حرف کا مخرج جاننا ہو، مثال کے طور پر با کہاں سے نکلتا ہے، ہمیں اگر با کے مخرج کو جاننا ہو تو اس سے پہلے ایک حمزہ وصل، حمزہ وصل کا مطلب ایک حمزہ کہہ لیجیے. ابھی وصل اور فصل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حمزہ یا الف زبر آ زیر ای، الف پیش او، اس طرح آپ سمجھ لیجیے. یعنی با کو ساکن کر کے اس سے پہلے ایک الف لگا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ اب، اب یا اب یا اب. تو اب آپ کی آواز کہاں پر ختم ہو رہی ہے؟ کہاں پر ختم ہو رہی ہے؟ با پر. اور جب با پر آواز ختم ہو رہی تو آپ کے دونوں ہونٹ مل رہے ہیں نا. اب تو کیا پتا چلا کہ اس با کا مخرج، اس با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. دونوں ہونٹ مل کر با ادا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کہیے ام، ام، تو وہاں پہ بھی دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، ہے نا. تو اس کو ہم با کو، میم کو
یا کہیے اف، فا ہے، تو یہ سارے حروف شفویہ کہلاتے ہیں. شفتن مانے ہونٹ. تو ان تمام حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں، یعنی یہ حروف ہونٹ سے نکلتے ہیں، دونوں ہونٹ مل کر جو ہے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی حرف لے لیجئے، تا لے لیجئے، ات، ات، ات. آپ کی جو زبان کا کنارہ ہے، بلکہ زبان کی نوک کہہ لیجئے، وہ ثنایا علیہ، یہ جو سامنے کے دو دانت ہیں، اس کی جو جڑ ہے اس میں آپ کی زبان کی نوک ٹچ ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ عتیق بھائی بول کے دیکھیے، ات، اف، ات. محمد یوسف بتائیے، ات، 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 ہے نا؟ ات. تو آپ دیکھیں گے نا کہ یہ آپ کی آواز جہاں اینڈ ہو رہی ہے، جہاں آپ کی آواز ختم ہو رہی ہے، وہ آپ کا مخرج ہے، اس حرف کا مخرج ہے. یا مشدد کر دیں اس حرف کے اوپر، اب، ات، ان، اللہ. تو یہ آپ انشاءاللہ مخرج کی کیفیت کو اس وقت زیادہ اچھے انداز میں جان جائیں گے جبکہ پرٹیکولر مخرج کا جو نام ہے، جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ جان لیں گے تو مخارج کی کیفیت کو بھی آپ جان جائیں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے خلاصے کے طور پہ یہ بات آپ پھر سے جان لیجئے کہ مخارج کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. نمبر ایک، تاکہ قرآن کو درست پڑھا جائے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس لیے ہمیں مخارج کا جاننا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ دنیاوی کتاب ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اردو کی، انگلش کی، ہندی کی، مختلف زبانیں ہیں. اس میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چل جاتی ہے غلطی آپ کی، ہے نا؟ آپ مختلف سبجیکٹس ہیں، بایولوجی ہے، ہسٹری ہے نا، ان میں آپ غلطی کر دیں. لیکن آپ دیکھیے کہ عربی زبان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ ذرا سے زبر زیر کی غلطی سے، حرف کے ذرا سے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. اور چونکہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں اس علم کے ذریعے سے، تجوید کے علم کے ذریعے، تو اس لیے ہمارا قرآن غلط ہو جاتا ہے. قرآن کی غلطی جو ہے، قرآن میں غلطی بڑی غلطی ہے. تو گویا کہ یہ حرف جو ہے وہ ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، جو مخرج ہے آپ کا ایک حرف کے لیے، گویا کہ مخرج ایک میزان ہے، ترازو ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس کی حروف کی کمیت کو، ہمیں مقدار کو معلوم کرنا ہے. جو حرف کی ذات ہے اس کی تعیین بھی ہمیں کرنا ہے. یہ حرف میم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کہاں سے نکلے گا، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے مخرج کا جاننا. بیسک طور پہ، بنیادی طور پہ ہم نے مخرج کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، مخارج رئیسہ اور مخارج فرعیہ، ہے نا؟ مخرج کی جمع مخارج، رئیسہ یعنی مین، بیسک آرٹیکولیشن پوائنٹس. تو مین پوائنٹس کتنے ہیں؟ بیسک 5. اور پھر انہی 5 کو آپ ایکسپلین کریں گے یا آپ اور بڑے انداز میں دیکھیں گے تو یہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 17. انہی 5 سے نکلتے ہیں تو ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 17. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5 جو مخارج رئیسہ ہیں یہ کیا ہیں. نمبر 1 دیکھیے، الجوف. جوف کیا ہے؟ دیکھیے سامنے تصویر بھی بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے. الجوف کہتے ہیں تجویف الحلق یا تجویف الفم.
जौफ कहते हैं जगह को, खाली जगह, हलक का या मुंह का की खाली जगह। हलक और मुंह की जो खाली जगह हैं जी, उनको हम जौफ कहते हैं। तो जौफ खाली जगह, यानी ये कहीं कोई जुबान दांत कहीं आपका कोई टच नहीं होता, खाली हवा में वो हरूफ निकल जाते हैं। इसलिए हम उन हरूफ को जो खाली जगहों से निकलते हैं उन हरूफ को हरूफ जौफिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ जौफिया, हवा में निकलते हैं। हर हरूफ हवाइया भी कहते हैं, यानी वो खाली हवा में निकल जाते हैं। जैसे अलिफ वाव अलजौ या, अलिफ वाव या। मिसबाहुन्निसा बेगम जी। मौलाना एक सवाल है, जी, अगर हम कितनी कोशिश करने के बाद भी अगर वो मखरज अदा नहीं होता तो क्या गुनाह होगा या अजाब हो या? इंसान मुकल्लफ है कोशिश का। कैमरा बंद कर लीजिए ताहरा खातून। कोशिश करने का इंसान मुकल्लफ है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें, सीखने की, जानने की, प्रैक्टिस करें, सही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी गलती हो रही है, हमसे नहीं बन रहा है, तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। हमें अल्लाह की रहमत से यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी गलती को माफ़ फरमाएगा। तो पहला मरहला तो सीखने का है। स्टार्टिंग ही में अगर हम ये सवाल कायम कर लें कि अगर हमसे ये हर्फ अदा ना हुआ तो गुनाह होगा, तो स्टार्टिंग अगर हम अगर से करेंगे, इफ से करेंगे, तो फिर वो चीज़ फिर थोड़ा सा हम अच्छे अंदाज में नहीं सीख। आई कैन डू हम बच्चों को सिखाते हैं ना, जो नहीं मोटिवेशनल मौलाना, ऐसी स्पीकर बात होते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे क्लासेस ले चुकी हूँ, पर अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ। या ये अल जौफ वाला क्या है, अल हलक, अल लिसान, उसमें मुझे बहुत ज्यादा, यानी वो जल्दी वो वर्ड वहां से नहीं अदा होता। मैं मैं अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आप पहले पूरा सबक पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में नहीं आता है तो फिर आप बताइएगा। आप चूंकि माशाल्लाह कई क्लासेस आप अटेंड कर चुकी हैं, जैसा कि आप बताया आप पढ़ चुकी हैं, तो ये तो इंशाल्लाह आपके लिए और इजी होगा। तो फिलहाल आप मेरी गुफ्तगू को आप सुनने की थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, इंशाल्लाह वो जी चीज़ समझ जरूर। में। तो जौफ का मतलब ये है कि वो खाली जगह से हर्फ अदा हो रहा, वाव, वाव, या, आ। तो इन हरूफ को हम हरूफ हवाइया इसीलिए कहते हैं कि ये खाली कहाँ से अदा होते हैं? मुंह के खाली हिस्से से। फिर आइए दूसरा जो बेसिक या रईसी मरकज है वो है हलक। हलक यानी हलक से निकलने वाले हरूफ, और ये 6 हरूफ हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। फिर तीसरा जो मखरज है उसका नाम है क्या? लिसान, यानी जुबान। वहां से 18 हरूफ अदा होते हैं, 18 लेटर्स। फिर आइए शफतान, अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अशफतान यानी 2 होंठ। वहां से फा, मीम, बा, और एक हर्फ है या गैर मद्दिया। ऊपर जो मैंने आपको या बताया है ये वाला, ये या मद्दिया है, और ये वाला जो या है वो आप या वो वाला अदा होगा जो, यानी सॉरी वाव, यहाँ पे हाँ वाव हरफ मद ये वाला, और ये वाला जो वाव होगा यहाँ पर, ये वो वाला वाव है जिसके ऊपर हरकत होगी, तशदीद होगी, यानी मद वाला वाव नहीं होगा। ठीक है। खैशूम, पांचवा मखरज। खैशूम क्या है? नून और मीम का जो मुशद्दद है। मुशद्दद किसको कहते हैं? यानी आप ये समझ लीजिए कि नून की आवाज, मीम की आवाज, जब उसके ऊपर शद्दा हो यानी तशदीद हो। तशदीद हम बता चुके हैं आपको, ये तशदीद होती है। तो नून के ऊपर या मीम के ऊपर जो तशदीद होती है और हम पढ़ते हैं, तो वो मखरज क्या कहलाता है? खैशूम। खैशूम किसको कहते हैं? जो आपके नाक का बांसा होता है, देख रहे हैं ये तस्वीर आप, ये जो यहाँ नाक का बांसा, ये सख्त हड्डी जो होती है, ये खैशूम।
خیشوم کہلاتا ہے، نزل پیسے جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ صرف جاننا ہے کہ بیسک یا بنیادی طور پہ کتنے مخارج ہیں؟ 5 مخارج ہیں. اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. جب تفصیل سے ہم دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات بتائی جائے گی کہ جو الجوف ہے اس میں کتنے مخارج ہیں. آپ کو ہر رئیسی مرکز سے آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کتنے مخارج ہیں، یعنی کتنے آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، اور پھر ان سے کتنے حروف نکل رہے ہیں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ الجوف جو ہے اس کے اندر صرف ایک مخرج ہے. جوف یعنی خالی حصہ منہ کا، اس کے اندر صرف ایک مخرج ہے. البتہ اس ایک مخرج سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ وہ 3 حروف ہیں، الف واو یا، اور میں نے پلس یہاں پہ لکھا ہے حروف لین بھی. حروف لین بھی لکھا ہے ایڈیشنلی، ان کو آپ انشاءاللہ بعد میں سمجھیے گا. جب میں آپ کو یہ کہا کروں کہ یہ چیز آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ چیز بعد میں سمجھ میں آئے گی، تو اس کو اسپیشلی آپ اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے بول دیا اور آگے آپ کو نہیں بتایا. تو آپ حرف لین اس وقت جانیں گے جب ہم آپ کو صفت پڑھائیں گے. لین کا معنی ہوتا ہے نرمی. نرمی سے ادا ہونے والے حروف، وہ 2 حروف ہوتے ہیں، واو اور یا. واو سے پہلے جب زبر ہوتا ہے، اور واو سے پہلے جب، یا سے پہلے جب زبر ہوتا ہے اور واو سے پہلے جب زبر ہوتا ہے، تو اس کو ہم حروف لین کہتے ہیں. تو 3 حروف مد اور 2 حروف لین. حروف مد جیسے با، بو، یعنی یہ جو با ہے اس کا مخرج نہیں کہہ رہا میں، یہ تو ہونٹ ٹچ ہو رہا ہے، یہ ہوا میں نہیں نکل رہا. لیکن آ، ای، او، یہ جو مد کھینچ رہے، جیسے آ ہے، ای ہے، او ہے، یا او، ای، یہ کیا ہے؟ حروف لین ہے. او حرف لین، ای حرف لین، آ حرف مد، او حرف مد واو والا، ای حرف مد یا والا، یا حرف مد. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. تو الف ساکن جس سے پہلے فتحہ ہو وہ حرف مد کہلائے گا. واو ساکن جس سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش ہو تو وہ واو ساکن کہلائے گا. یا ساکن جس سے پہلے کسرہ ہوگا تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ حرف مد. ان کو حروف مد بھی کہتے ہیں. ان کو ہم حروف مد بھی کہتے ہیں. کتنے نام ہم نے جان لیے؟ حروف جوف گنیے. حروف جوف. نمبر 2 حروف ہوائیہ. ابھی نمبر 3 آپ نے کیا جان لیا؟ حروف مد. حروف مدیہ، حروف جوفیہ، حروف، بتائیے، جوفیہ، حروف مدیہ، اور مولانا تیسری چیز ایک ہوائیہ. الجوف کا ہی 3 نام ہے مولانا. جی جی جی، ان حروف کو اسی لیے ہم حروف مدیہ بھی کہتے ہیں. حروف نہیں، الجوف کا نام نہیں ہے. اس یعنی جوف سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان کو ہم حروف مدیہ، حروف جوفیہ اور حروف ہوائیہ کہتے ہیں. یہ ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. جوف کا نام تو اپنا جوف ہی ہے، منہ کا خالی حصہ. جوف مانے خالی حصہ. ٹھیک ہے. تو اب آئیے ہم، تو اب کیا پتا چلا کہ یہ جو جوف ہے آپ کا، یہ جوف کیا ہے؟ پہلا مخرج بھی ہے، البتہ حروف کتنے ادا ہو رہے ہیں اس میں سے؟ الف واو یا پلس حروف لین. اب آئیے ترتیب کے لحاظ سے دوسرا مخرج. دوسرا مخرج یعنی حلق. اب اس میں کتنے مخارج ہیں؟ 3. پہلا ابتدائی حلق، اسٹارٹنگ حلق. دوسرا بیچ کا، اور پھر تیسرا کیا ہے؟ آخری کا جو سینے کی طرف ہے. البتہ ترتیب کے لحاظ سے یہاں شروعات ہوتی ہے کس کی؟ دوسرے مخرج سے. یعنی گویا کہ 17 کے اعتبار سے یہ دوسرا مخرج ہے.
17 کے اعتبار سے یہ تیسرا مخرج اور 17 کے حساب سے یہ چوتھا مخرج. لیکن یہ جو حلق ہے مخرج رئیسی جو میں نے کہا اس کے اندر کتنے مخرج ہیں پوچھا جائے آپ سے تو کتنے مخرج بولیں گے آپ؟ 3. ہاں گڈ 3 مخرج بولیں گے. اب آپ سے پوچھا جائے کہ حلق کے کتنے مخارج ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 3. اب وہ 3 کے حساب سے یہ پہلا ہوگا یہ دوسرا اور یہ تیسرا. لیکن 17 کے اعتبار سے یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا. ٹھیک ہے بات ایک ہی ہے. تو ہم 17 کے اعتبار سے آپ کو کاؤنٹ کرواتے ہوئے چلیں گے. اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. تو اب دیکھیں حلق سے جو 3 مخارج نکل رہے ہیں پہلا مخرج کیا ہے؟ ادنائے حلق. ادنا یعنی قریب. حلق کا وہ ابتدائی حصہ شروعات کا جو منہ کی طرف ہے یعنی منہ کی طرف والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ابتدائے حلق کہتے ہیں. وہاں سے نکلتا ہے غین اور خا. غین اور خا. تیسرا یعنی حلق کا دوسرا مخرج ہوتا ہے وسط حلق. وسط یعنی درمیانے حلق. یہاں سے نکلتا ہے عین اور حا. اور جو چوتھا مخرج یعنی حلق کا تیسرا مخرج ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں اقصائے حلق. اقصا معنی ہوتا ہے دور. وجاء رجل من اقصى المدینہ ہے نا سورہ یاسین میں. سورہ یاسین میں بھی اور دوسری جگہ پہ. تو اقصائے حلق دور کا یعنی حلق کا وہ آخری حصہ جو منہ سے دور ہے یعنی سینے کی طرف ہے. حلق کا وہ حصہ جو بالکل اندرون میں ہے اندر ہے سینے کی طرف اس کو ہم دور کا یعنی آخری حلق کہتے ہیں. وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ حمزہ ہا. ہا آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ہا کہتے ہیں تو پورا سینہ ہلتا ہوا آپ کو نظر آتا. رائٹ یعنی آپ کی آواز بالکل اندر سے نکلتی ہے. حمزہ ہا. نکال کے دیکھیے ذرا اپنے طور پہ کوشش کریں آپ لوگ. ہاں حمزہ. جی عتیق بھائی ذرا نکال کے بتائیے. یوسف بھائی بتائیے. ہاں 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 حمزہ ہاں ہاں. جتنا آپ ہاں ہاں جتنا ہاں آپ سینے کی طرف سے ہاں آپ نکالیں گے نا اندر سے اتنا ہی آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بالکل صحیح. بالکل ان اندرون یعنی بالکل سینے کی طرف سے آواز آ رہی ہے. تو گویا کہ ہمیں کیا پتا چلا سینے کی طرف والا جو حصہ ہے آخری جو اقصائے حلق کہتے ہیں وہاں سے حمزہ ہا نکل رہا ہے. وسط حلق یعنی درمیانی حلق سے عین عین. ہا نکل رہا ہے. اور ابتدائی حلق سے کیا نکل رہا ہے؟ جی غین خا. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے دیکھتے ہیں. آگے جو آپ کے سامنے مخرج ہے وہ کیا ہے؟ مخارج الحروف. ایک ہی بات ہے دیکھیں میں نے اس کی مزید ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے مجھے دھیان نہیں رہا کہ آگے کی سلائیڈ میں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے. جی یہ گویا کہ دوسرا نمبر 2 کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کا 17 کے اعتبار سے دوسرا مخرج یہ ہے حمزہ. آپ دیکھیے حمزہ کہاں سے نکلنے کے لیے میں نے کہا تھا بالکل آخری حلق. کہاں دکھ رہا ہے یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے نا یہ بالکل آخری حلق حمزہ اور ہاں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. آگے دیکھیے کیا ہے تیسرا مخرج کون سا؟ وسط حلق. مڈل تھروٹ سے کیا نکل رہا ہے؟ عین اور ہاں یعنی یہ مڈ کا حصہ آپ دیکھیں جی یہ ہے مڈ. اور یہاں کیا تھا؟ یہاں کیا تھا پچھلے سلائیڈ میں؟ حمزہ اور ہا. اب مڈ میں کیا ہو گیا؟ عین اور ہا. چھوٹی بات ہاں سمجھ بڑی آئی؟ تھوڑا ہی ڈفرینس ہے مطلب تھوڑا ڈفرینس ہے. ہاں اسی لیے میں نے کہا نا سب حلق سے نکل رہے ہیں. یہ وسطی حلق. ہاں بالکل یہ اقصائے حلق یہ ہے سینے کی طرف والا اور یہ وسط حلق یعنی درمیانے حلق. پھر آپ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیے یہ ہے آپ کا ابتدائے حلق.
یہ آپ کا ابتدائی حلق ہے. فرق کیا ہوا؟ یہ ابتدائی حلق، یہ تھوڑا مڈ میں ہے، اور یہ بالکل آخر میں ہے. تو آخر سے نکل رہا ہے حمزہ ہا، بیچ سے نکل رہا ہے عین ہا، اور خا اور غین، غین اور خا کہاں سے نکل رہا ہے؟ بالکل ابتدائی حلق سے. اب ہمیں کوشش کرنا ہے ان کو نکالنے کی، ان کو نکالنے کی جی کوشش کرنا ہے. اب نکالیے آپ. اغ، ہم نے جیسے نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا، نکالیے. اغ، اخ. جی آخ. عائشہ موجود ہے؟ عائشہ، عائشہ طوبہ، جی نکالیے عائشہ. اغ، اخ نکالیے. ہاں ذرا زور سے. ہاں ہاں، قلقلہ نہیں ہونا، اغ، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اغ، اخ، اغ، اخ. اب یہ ہے کہ اس میں ہم سے ہے تو کنٹینیوٹی ہو سکتی ہے، بریتھ کنٹینیویشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اغ، اخ. اچھا اب نکالیے، کوئی اور نکالے. طاہرہ خاتون نکالی ذرا، یہ جو عین، اح. اغ، نہیں یہ اغ، بیچ والی، یہ اح، آ، اہ، آ، اہ. ہاں. تو ہم کوشش کرتے رہیں گے تو نکل جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ نکل جائے. محمد یوسف صاحب چلیے، آپ نے تو خیر نکالا تھا. حمزہ. ہاں، آہ. اور آہ. جھٹکا اس میں ہوگا. جب حمزہ ہوگا دیکھیے، مأکول کہتے ہیں نا، علم فجعلہم کعصف معقول. مأکول. اگر ہم اس کو کہتے ہیں مہکول، مہکول، تو کیا پتا چلا کہ مخرج تو حمزہ. ایک ہے لیکن حرف آپ نے بدل دیا. جی مأکول. تو یہاں، اور اس کو آپ پڑھیں گے اہدنس، اہدنس. اب اس کو اہدنس پڑھیں گے، اہدنس پڑھیں گے تو یہ والا ہو جائے گا، یہ والا. ہم پڑھیں گے اس کو اہدنس. چھوٹی ہاں اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں ہم کہتے ہیں چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں. جی چلیے، اب آگے جو مخرج آپ کا شروع ہو رہا ہے، مخرج نمبر 5. یہ 4 تک آپ نے پڑھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ مخرج 4. اور 4 نمبر کا جو مخرج، 5 نمبر کا جو مخرج اب آپ کا آئے گا، اس کا تعلق زبان سے ہوگا. یعنی وہاں سے لے کے ٹوٹل 18 حروف نکلیں گے. کتنے حروف نکلیں گے؟ دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹوٹل 18 حروف. اور مخارج کتنے ہوں گے؟ مخارج 10 ہیں. لسان میں مخارج 10 ہوں گے، اور حروف کتنے ہوں گے نکلنے والے؟ 18. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. لسان کیا چیز ہے؟ زبان. کیسی زبان؟ جی حروف جی زبان، ٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جی اب اس کے آپ کو ہم نام بتائیں گے. ان کے زبان کے جو پارٹس ہیں ان کو، جیسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا، ہم کو سکھائے جاتے ہیں اسکول میں بچوں کو، ویسے ہی ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کلاس 1 اور اسٹینڈرڈ 1 اور 2 میں لے کے جانا ہے. چلے گا؟ کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ جی بھائی عتیق بھائی. جی پارٹس آف باڈی، تو یہاں پارٹس آف ٹنگ آپ کو جاننا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے، جو زبان کا یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، جس کو ہم
تالو کے پاس والا، تالو بھی نہیں بلکہ تالو تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کے پورا تالو کہلاتا ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوا. آپ لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کوا بولتے ہیں نا. یہاں ایک چھوٹا سا گوشت لٹکتا ہے، چھوٹی اس کے زبان کے قریب، سامنے کا. چھوٹی زبان کے قریب. ہاں یہ جو ہے بالکل یعنی حلق سے بالکل قریب والا حصہ جو ہوتا ہے، زبان کی جڑ اس کو کہتے ہیں، یعنی اسٹارٹنگ آف ٹنگ. اس کو ہم کہتے ہیں روٹ، زبان کی جڑ. تو اس کو ہم کہتے ہیں جزر اللسان. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جزر، روٹ آف ٹنگ. تو ایک تو یہ زبان کا پارٹ ہے. ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں آپ کو؟ کیونکہ ان پارٹ سے کوئی نہ کوئی حرف ادا ہونا ہے. اس کے بعد آپ آئیے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں گے تو آپ کو اقصى لسان، سائڈ ٹنگ، یعنی زبان کا وہ کنارہ جو تھوڑا سا آگے ہے، منہ کی طرف ہے. جی تھوڑا سا منہ کی طرف والا جو حصہ ہے، اس سے اور آگے آئیں گے تو یہ والا. پھر اور آئیے، یہ ہے وسط اللسان یعنی سینٹر. یہ ہے آپ کا سینٹر. وسط مانے درمیانی حصہ، سینٹر آف دا ٹنگ، بالکل مڈل. یہ ہے آپ کا بیچ کا حصہ. جی اس کے بعد اب اور آپ آگے آئیں گے تو یہ ہے آپ کا طرف اللسان. طرف مانے ہوتا ہے کنارہ. طرف اللسان زبان کا کنارہ. جی اور پھر آخر میں آپ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک. اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک. طرف اللسان زبان کا کنارہ یہ ہے. جی اور یہ کیا ہے؟ بالکل ٹپ آف دا ٹپ اس کو کہتے ہیں. یہ زبان کی نوک یا زبان کا سرا، اس کو ہم اردو میں کہیں گے زبان کا سرا، زبان کا بالکل ٹپ جس کو ہم کہتے ہیں. جی یہ جو میں نے ٹپ آف دا ٹنگ لکھا ہے یہ غلط ہے. جی کیوں؟ یہ زبان کا کنارہ ہے، یہ اینڈ آف دا ٹنگ ہے. اینڈ میں اور ٹپ میں دونوں میں فرق ہے. کنارہ اور نوک دونوں میں فرق ہے. یہ اینڈ آف دا ٹنگ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ جو بالکل چھوٹا سا نوک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹپ یا زبان کی نوک. بات سمجھیے گا اس کو. ابھی ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں یہ چیز آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گی کہ ہم اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں. زبان کے کنارے میں اور زبان کی نوک میں دونوں میں فرق ہمیں سمجھنا ہے. جی مصباح النساء. مولانا دا سینٹر آف دا ٹنگ، اس کے بعد سے ایک بار ریپیٹ کیجیے پلیز. سینٹر آف دا ٹنگ کے بعد آپ کا طرف اللسان ہے. دیکھیے نا سامنے طرف طرف اللسان کا مطلب زبان کا کنارہ. اینڈ آف دا ٹنگ کہہ لیجئے اس کو، ٹپ مت کہیے. ٹپ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے میرے. جی اس کے بعد آپ آئیے رأس اللسان. رأس مانے ہوتا ہے سر، یعنی زبان کی بالکل نوک آخری. ہم لوگ چکھتے ہیں کوئی چیز، کیسے چکھتے ہیں؟ یہاں پہ رکھتے ہیں زبان پہ نا، یہ نوک. تو وہ اینڈ بھی نہیں ہے، اینڈ نہیں کہیں گے بلکہ نوک کہیں گے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے. اب آپ آئیے دوسرے حساب سے سمجھیے اس کو. عتیق بھائی بعد میں سے بات کیجیے گا، پہلے یہ. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو یہ جو ایرو دکھ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو کہتے ہیں کنارہ. جی اس کو کہتے ہیں کنارہ. آپ چاہے ادھر سے لے لیں چاہے ادھر سے لے لیں. میں نے ایک سائڈ بنایا، ادھر دونوں سائڈ نہیں بنایا. یہ کنارہ پورا یہاں سے لے کے یعنی روٹ آف دی ٹنگ سے لے کے اینڈ آف دی ٹنگ یہاں تک ہم نے کیا بنایا؟ یہ پورا یہ ہے زبان کا کنارہ. البتہ اب اس میں کنارے میں بھی میں نے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں.
ایک ہے اقصل حافہ. حافہ مانے ہوتا ہے کنارہ. عربی میں حافہ مانے ہوتا ہے کنارہ. میں نے لکھا یہاں پہ اقصل حافہ. اقصا مانے ابھی کیا بتایا تھا آپ کو میں نے؟ جی اقصا مانے دور. دور. زبان کا وہ جی. کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اور یعنی میکزیمم ایج میں نے جو ہے لکھا ہوا اس کو یہاں زبان کا کنارہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ آئیے، یہ ہے ادنی الحافہ، یعنی زبان کا وہ کنارہ جو منہ کی طرف ہے. ادنی الحافہ یعنی گویا کہ اینڈ کے پاس بالکل. اور یہ ہے منتہی الحافہ. منتہی الحافہ زبان کا آخری کنارہ. جی یہ ایرو آپ دیکھیے، زبان کا آخری کنارہ. اس تصویر میں ذرا اور واضح آپ کو نظر آ جائے گا. اب آپ اس تصویر کو دیکھیے دونوں. یہ ایک تو زبان ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ تالو. تالو کہتے ہیں، پیلٹ. حلق حلق پیلٹ حلق. جی. جی حلق نہیں، تالو. اب یہ جو زبان کا حصہ ہے اس کو میں نے کیا بتایا تھا عتیق بھائی؟ اس کو کیا بتایا تھا؟ روٹ آف دا ٹنگ. روٹ. روٹ آف گریٹ، دا. ماشاء اللہ. یہ ہے روٹ. اس کو ہم نے جزر اللسان بھی کہا تھا عربی میں. یہ والا حصہ کس سے ملتا ہے؟ اس سے ملتا ہے نا، رائٹ؟ برابر برابر. تو اس کے برابر والا جو حصہ ہوتا ہے اسی کے سامنے یہ کوا، جس کو میں کہتا ہوں ایپیگلوٹس، میں نے لکھا ہوا یہاں پہ، پتہ نہیں صحیح یا غلط ہے. کوا بولتے ہیں اس کو. تو یہ والا حصہ یہ ہوتا ہے اس کے مقابل کا. تو یہ ہے زبان کی جڑ. جب آپ کی کوے میں ٹچ ہوتی اوپر، تو وہاں سے آپ دیکھیں گے جلد شروع ہوتا ہے نرم تالو، یعنی صاف پیلٹ. یہاں سے نکلتا ہے قاف، یعنی زبان کی جڑ آپ کی صاف پیلٹ میں یہاں پہ ٹچ ہوتی ہے تو نکلتا ہے قاف. اسی لیے ہم قاف کو کہتے ہیں حرف لہاتیہ. لہاتیہ یا لہویہ کہتے ہیں. کیوں؟ یہ جو لٹک رہا ہے نا کوا، اس کو لہات بولتے ہیں. اس کو ہم لہات بولتے ہیں عربی میں. تو لہاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ قاف کو، کیونکہ یہاں سے نکلتا ہے. اب اگر یہ والا حصہ، یہ جو جزر اللسان ہے، جو زبان کی جو جڑ ہے، اگر تھوڑا سا ہارڈ پیلٹ میں آ گئی، تھوڑا نرم پیلٹ سے آتے آتے ہارڈ میں ٹچ ہو گیا، تو کیا نکلے گا وہاں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کاف نکلے گا. کاف. تو پتہ کیا چلا کہ جو زبان کی جڑ ہے وہ جب ہارڈ پیلٹ سے ٹچ ہوگی تو کاف نکلے گا. صاف تالو یعنی نرم تالو میں ٹچ ہوگا، زبان کی جڑ ٹچ ہوگی تو قاف ادا ہوگا. یہ پوری زبان کی کروٹ کہی جاتی. یہ بیچ زبان ہے، یہ درمیان، اور اس کے سامنے والا جو حصہ ہے یہ سخت تالو، یہ بیچ کا تالو، سوری یہ بیچ کا تالو ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ جو ہے شروع کا تالو ہے، اسٹارٹنگ والا پیلٹ ہے بالکل. اس کو اس کے بعد پھر ہمارا مسوڑھا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو سامنے کے دانت ہے، جو اس کی جڑ جس کو ہم کہتے ہیں نا روٹ، وہاں سے وہ مسوڑھا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زبان کا کنارہ جب آپ کا یہاں لگے گا اس کے جڑ میں، مسوڑے میں، تو یہاں سے تا، دال اور تا ادا ہوگا. زبان کی بالکل نوک، اسی لیے میں نے کہا کنارہ.
زبان کی نوک کہاں؟ اور یہ زبان کا کنارہ جب اس میں لگے گا، یہ ثنایا علیا، سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کو ہم ثنایا کہتے ہیں، نیچے کا ہوگا تو ثنایا سفلا اور اوپر کا ہوگا تو ثنایا علیا۔ تو یہ جو زبان کا کنارہ ہے جب ثنایا علیا میں ٹچ ہوگا تو کیا نکلے گا جناب؟ سا، ذال اور سا۔ آگے وہ تفصیل آئے گی، ابھی پریشان نہ ہو آپ، انشاءاللہ وہ حروف آگے 1 بائی 1 آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو یہ جو زبان کا کنارہ ہے یہاں لگے گا، کہاں؟ ثنایا علیا کی جڑ میں نہیں بلکہ ثنایا علیا کے سرے میں، کنارے میں، یہاں پر۔ اور اگر ثنایا علیا کی جو جڑ ہے یہاں پہ اگر ٹچ ہو گئی زبان تو کیا ادا ہوگا بھائی؟ ابھی میں نے بتایا تھا جی عتیق بھائی، اگر یہ زبان کا کنارہ یہ سامنے والے دو جو دانت ہیں جن کو میں ثنایا کہہ رہا ہوں ان کے روٹ میں، ان کے جڑ میں اگر ٹچ ہوتی ہے تو کیا ادا ابھی میں نے کر کے بتایا تھا؟ طا تا، ویری گڈ، دال تا، تا صحیح ہے، طا تا، تو، اور ایک حرف نکلتا ہے صاد، جی، ذال، ذال، نو، ذائی، نو، دال دال، ویری گڈ، دال ادا ہوتا ہے جی، تا، 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 تو اور دال، تا، تو، دال۔ البتہ جو تو ہے وہ تھوڑا دال اور تا کے مقابلے میں ڈیفرنس ہے، لیکن مخرج ایک ہے، اس کی صفت الگ ہے۔ تا کی صفت جو ہے بولڈنس ہے اس میں، اور دال اور تا میں بولڈنس نہیں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے لگ رہا ہوگا کہ فرق ہے۔ وہاں پہ مخرج کا فرق نہیں ہے بلکہ صفت کا فرق ہے، انشاءاللہ وہ آگے بات آئے گی۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا کی جڑ میں لگے گی، زبان کا کنارہ لگے گا تو تا، دال اور تا نکلے گا، اور یہی زبان کا کنارہ جب دانتوں کے سرے میں، ثنایا علیا کے سرا یعنی یہ کنارے میں لگے گا، یہ کنارہ ثنایا کے کنارے میں ٹچ ہوگا تو کیا نکلے گا؟ صاد، صاد، نہیں، نہیں بھائی، سا، ذال اور و، سا، ذال، و، پھر سے دیکھیے، سا، ذال، و، اس کو ہم کہتے ہیں حروف لثویہ، لثہ کہتے ہیں، جو آپ کے زبان سے جو گیلا پن یا تری رال جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، عام طور پہ جو توتلے لوگ ہوتے ہیں وہ یہیں سے اپنے حروف کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا لسپی لیٹرز کہتے ہیں ان کو، زال، سا اور ظ۔ اب اس میں بھی سا اور زال اور ظ ان دونوں میں ڈفرنس ہے، کیا؟ کس چیز کا؟ مخرج کا نہیں بلکہ صفت کا۔ ظا کے اندر بولڈنس ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، ذال اور سا کے اندر جو ہے وہ تھکنس ہے، باریک پڑھا جاتا ہے جی، نہیں تھکنس نہیں، صاف معاف کیجیے گا، اس کو تھن یعنی باریک پڑھیں گے، اس کو تھکنس تو موٹا ہو جائے گا جی۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آگے 1 بائی 1 آپ کو جب لیٹر بتائے جائیں گے تو وہ چیز اور کلیئر ہوتی چلی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے 5واں مخرج، 5واں مخرج 17 کے حساب سے کون سا مخرج ہوا؟ 5واں۔ کون سا ہے وہ مخرج؟ کیا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ قاف۔ قاف، قاف، ابھی میں نے آپ کو قاف کا مخرج ابھی اورلی بتایا تھا، اب میں ریٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا ٹچ ہوگا یہاں پہ جی؟ اقصى اللسان مع الحنک اللحمی، لحم کہتے ہیں گوشت، اسی کو ہم نے نرم پیلٹ کہا تھا،
زبان کی جڑ اور مقابل کے تالو کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہے. نئی بات سمجھ میں آئی؟ زبان کی جڑ یعنی جذر اللسان، روٹ آف دا ٹنگ، مقابل کے تالو یعنی اس کے جسٹ اپوزٹ کا جو حصہ ہے، صاف پیلٹ بھی ہے، ہارڈ پیلٹ بھی ہے. تو زبان کی جو روٹ ہے اوپر والے سافٹ حصے میں لگائیں گے تو قاف نکلے گا، اور پھر تھوڑا آگے آئیں گے، ہارڈ پیلٹ شروع ہوتا ہے تو وہاں آپ کو وہاں ٹچ کریں گے زبان کی روٹ کو تو کیا نکلے گا؟ کاف نکلے گا. کلیئر ہے بات؟ جی. زبان کی جڑ جب نرم تالو میں ٹچ ہوگی تو قاف نکلے گا، اور سخت تالو میں ٹچ ہوگی تو کیا نکلے گا مصباح النساء بیگم؟ کیف. کاف نکلے گا. تو یہ فرق قاف اور کاف کا سمجھ میں آیا. اب ہم قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کیوں کہتے ہیں طاہرہ بیگم، طاہرہ خاتون سوری جی، حروف لہاتیہ کیوں کہتے ہیں ہم قاف اور کاف کو؟ کیونکہ وہ بالکل اندر سے آواز آتی ہے، اندر ہاں کی طرف. جی، اندر سے کہنے کے بجائے آپ کہیے لہات کوے کو کہتے ہیں جو انسان کے حلق میں اندر کی چھوٹا سا طرف گوشت کا وہاں ٹکڑا سے. لٹکتا ہے، جی جی. اس کو لہات کہتے ہیں. اور چونکہ یہ وہاں سے دونوں حروف نکلتے ہیں اور یہ جذر اللسان یعنی زبان کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، اس لیے اس کو ہم حروف لہاتیہ کہتے لہاتیہ کہتے ہیں. ہیں. چھٹا مخرج کیا ہے جناب؟ اقصائے لسان مع الحنک اللحمی والعظم. جی، اس میں دیکھیں عربی میں بھی میں نے لکھا، ہمارے پاس کچھ عربی اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے ایک دلچسپی کی چیز ہوتی ہے. حن کہتے ہیں وہی تالو، لحمی یعنی گوشت والا، لحم کہتے ہیں گوشت کو یعنی نرم تالو، اور عظمی یعنی ہڈی یعنی سخت تالو. مخرج دونوں کا کیا ہے؟ اقصائے لسان. اس کا بھی اقصائے لسان ہے، قاف کا بھی اور کاف کا بھی اقصائے لسان ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ زبان کی جڑ یہاں قاف میں نرم حصے کو چھو رہی ہے اور یہاں کاف میں سخت حصے کو چھو رہی ہے، تو اس کو بھی ہم حروف لہاتیہ کہتے ہیں. جی. somebody is asking لنک کون لنک پوچھ رہا ہے بھائی؟ اچھا، میں نے ابھی میسج دیکھا. لنک مل گئی کسی سب کو مل گئی؟ آج لنک کو پن بھی کیا گیا ہے. اب خیر کلاس کافی نکل چکا ہے. زاہد صاحب، زاہد کوئی زیڈ سے کوئی نام تھا، آپ گروپ میں آپ دیکھے نہیں شاید. جی حضرت، میں پوچھی تھی آپ سے، میرا فون ذرا خراب ہو گیا تو لنک چلے گئی تھی میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. تو چلیے الحمدللہ مل گئے. ایک یہ پن کیا ہوا ہے، اس میں میری وائف نے کیا ہوا ہے اس گروپ میں، تو اس کو آپ دیکھ لیں سامنے ہی رہتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چلیے، ساتواں مخرج کیا ہے جناب؟ جیم، شین اور یا غیر مدیہ. ساتواں مخرج وسط اللسان مع وسط الحنک الاعلی، وسط لسان اور اس کے مقابل کا تالو. وسط لسان، وسط لسان کا مطلب کیا ہے؟ وسط مانے سینٹر آف دا ٹنگ. جی، وسط مانے سینٹر آف دا ٹنگ. سینٹر. ہاں مڈ بالکل بالکل، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل یعنی اس کے بالکل جو اپوزٹ کا حصہ ہے، اپر پیلٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو سینٹر آف دا ٹنگ ہے وہ کہاں ٹچ ہو رہی ہے؟ اپر پیلٹ میں. اور اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اس پارٹس کو جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے الحروف، اس کو ہم شجریہ کہتے ہیں. شجریہ، شجر جیم کے اوپر زبر ہوتا ہے
اور ایک ہوتا ہے شجر، یعنی ٹھوڑی جو ہوتی ہے نا آپ کی ٹھڈی جس کو ہم بولتے ہیں، اور یا دونوں جبڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم الشجریہ کہتے ہیں، یعنی حروف الشجریہ، یعنی آپ کے یہ جو 3 حروف ہیں جیم شین یا، یہ منہ کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو بند کرتے وقت ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جب آپ بند کریں گے جیسے شین، جیم، جیسے اج، اج، جب آپ بند کریں گے تو یہ وہ حصہ ظاہر ہوگا، تو الشجریہ۔ تو یہ جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، جیسے شکنیں پڑی ہوتی ہیں، شکن آلود ہوتی ہیں، شکنے ہوتی ہیں، اس کو ہم شجریہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، کوشش کیجئے، جیسے میں نے کہا تھا طریقہ، اس کی کیفیت کو، مخرج کی کیفیت کو جاننا ہے تو وہاں جیم سے پہلے لگائیے الف، الف جیم زبر اج، اج اج، اج اج، ہے نا؟ اج اسی طریقے سے آپ دیکھیے اش، 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 اب یہ اش، دیکھیے یہ ہے ای، 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 یہ بھی ٹچ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ٹچ ہو رہا ہے یہ اج اور اش کی طرح بہرحال ڈائریکٹلی ٹچ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ایاک نعبد، ایاک نعبد، دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا کیا ہے، ہلکے سے معلق انداز میں نکلے گا، اور جیم اور شین جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کلیئرلی ٹچ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہاں چلیے ہم اس کو آج یہاں پہ روکتے ہیں سبق۔ ہم نے 7 مخرج پڑھ لیے ہیں، باقی انشاءاللہ 10 مخرج ہم کل پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ مغرب کی اذان ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اور پھر مغرب کے بعد ہم کو ذرا ایک میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو میں نے اس وقت بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، جو انشاءاللہ۔ غلطیاں وارد ہو گئی ہیں، ہم سے چوک ہو گئی ہے بتانے میں اور آپ کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین۔ اور آمین۔ ہم کو اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔